ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک مرتبہ اور بآواز بلند السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر جناب محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ عیدگاہ شریف ملائک کے صد احترام جناب صاحبزادہ محمد حسیب الرحمان صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین عزیز وقار، آج کی یہ عظیم الشان محفل ایک عظیم الشان، ایک بلیغ، روشن، مبرہن، بین عنوان سے معنون ہے۔ یہ اتنا محبوب عنوان ہے کہ کائنات کی بنیاد اور جان ایمان ہے۔ یوں جتنے بھی مرسلین علیہم السلام اور نبیین علیہم السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تمام نبیین نفس نبوت میں اور تمام مرسلین علیہم السلام نفس رسالت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہے، لیکن محبوبیت کی خلعت فاخرہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرمائی۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کی محمود صفات محمودہ ایک ہی ذات میں اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں تم سب کی جانب۔
میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف مجھے اللہ نے رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں پر اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس مقام پر بھی اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مقام پر بھی اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں بھی اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس مقام پر بھی اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ کہیں یہ اندازہ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا کہ اطاعت جہاں اللہ کی مذکور ہے وہیں پہ اطاعت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اب انداز بدل گیا، کہیں اللہ اپنے محبوب سے یوں خطاب فرماتا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہیں انداز یوں بدل گیا، پہلے اطاعت اور اتباع کا ذکر تھا، اب محبوب کا ذکر مختلف انداز سے کر رہا ہے۔ یوں فرما یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پھر ارشاد فرما یا ایھا المزمل، پھر ارشاد فرما یا ایھا المدثر، جس کیفیت میں دیکھا اسی کیفیت کا ذکر اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انداز آگے پھر بدل جاتا ہے، فرمایا ہاں چادر کا ذکر، تیرے حسن و جمال کا ذکر، تیرے شہر کا ذکر، کہیں اس کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے قرآن یوں گویا ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے وَمُرَادَ الضُّحَىٰ روح پیغمبرس وَاَز لیل موئے او کے در سیاہی ہمچو شبس، فرماتے وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے رخ زیبا کی قسم، محبوب تیرے رخ انور کی قسم، محبوب تیرے وجہ منیر کی قسم، محبوب تیرے حسن و جمال کی قسم، وَاَز لیل موئے او کے در سیاہی ہم چو شبس، پھر کہیں چہرہ مصطفیٰ کی قسم، کہیں زلف عنبری کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو پھر کہیں آگے انداز پھر بدل گیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا میں شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ اس میں بیت اللہ ہے، میں اس وجہ سے قسم نہیں اٹھاتا کہ اس میں صفا و مروہ ہے، میں اس وجہ سے قسم نہیں اٹھاتا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، میں اس وجہ سے قسم نہیں اٹھاتا کہ حجر اسود اس میں موجود ہے۔ ہر ایک کی عظمت مسلمہ ہے، بیت اللہ کی عظمت مسلمہ ہے، مقام ابراہیم کی عظمت مسلمہ ہے، اور حجر اسود کی عظمت روشن کی طرح عیا ہے، مگر قسم اس وجہ سے اٹھا رہا ہے کہ محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تجھ سے نسبت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ انداز ہے، پھر ایک انداز یوں اللہ نے اختیار فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے وَحَيَاتُكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسول جتنے بھی نبی اس کائنات میں اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، کسی نبی اور رسول کی زندگی کی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی ہے قسم تو وہ اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ نے مختلف انداز سے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ قرآن عظیم میں چند نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت خالد بن ولید
سیف اللہ جنہیں لقب ملا تھا، وہ ایک علاقے میں تشریف لے گئے اور اس علاقے کا جو رئیس تھا، گاؤں کا جو سردار تھا، اس کو پتا چلا کہ یہاں پر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ جا کے عرض کرتا ہے کہ آپ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ذرا ہمیں ان کی نعت سنائیں، قصیدہ سنائیں، ان کی تعریف بیان کریں، ان کے حسن و جمال کو بیان کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے رہے کہ میں اس کو جواب کیا دوں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ سوچتے رہے ہوں گے میں حسن کی بات کروں تو سخاوت رہ جائے گی، اور اگر سخاوت کی بات کروں تو حسن رہ جائے گا، میں اگر مکی زندگی بیان کروں تو مدنی زندگی رہ جائے گی، میں اگر مدنی زندگی بیان کروں تو مکی زندگی رہ جائے گی، میں اگر طائف کی کیفیات بیان کروں تو باقی زندگی رہ جائے گی، میں اگر غزوات کو بیان کروں تو باقی احوال رہ جائیں گے، میں اگر بیت اللہ میں حج کے دوران کی کیفیات بیان کروں تو وہ باقی کیفیات رہ جائیں گی، میں ہجرت کا سفر کا احوال بیان کروں تو باقی کیفیات رہ جائیں گی، باقی عظمتیں رہ جائیں گی، وہ لیل و نہار جو مکہ میں گزری وہ رہ جائیں گی، جو مدینہ میں ہے وہ رہ جائیں گی۔ میں بات کیسے کروں تاکہ بات بھی پوری ہو اور عظمت بھی ظاہر ہو اور کوئی کمال رہ بھی نہ جائے، مکی زندگی بھی اس میں شامل ہو، مکی زندگی بھی شامل اور سفر طائف بھی شامل ہو اور ہجرت کا سفر بھی شامل ہو، عظمت مصطفیٰ بھی شامل ہو اور جمال مصطفیٰ بھی شامل ہو، زلف عنبری بھی شامل ہو، ان کے خد و خال بھی شامل ہو، صبح کی کیفیات بھی شامل ہو، رات کی کیفیات بھی شامل ہو، مجلس کی کیفیات وہ بھی شامل ہو، سفرہ حضر کی کیفیات وہ بھی شامل ہو، ہر کیفیت اس میں شامل ہو، ہر کمال اس کے اندر ہو، کوئی کمال اس سے رہ نہ جائے۔ فضل و کمال جتنے اللہ نے صفات محمودہ تخلیق کی ہیں، وہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، وہ سب کی سب اس کے اندر رہ جائیں، تاکہ میں کوئی اگر جملہ کہہ دوں تو کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو، مجھ سے پوچھتے ہو کہ جمال مصطفیٰ بیان کرو، مجھ سے پوچھتے ہو کمال مصطفیٰ بیان کرو، مجھ سے پوچھتے ہو عظمت مصطفیٰ بیان کرو، مجھ سے کہتے ہو ذکر مصطفیٰ کرو، کس کس کیفیت کا ذکر کروں، میں ان کی کیفیات بیان نہیں کر سکتا، میں حقیقت محمدیہ کا حقیقت محمدیہ پر کلام نہیں کر سکتا، میں ان کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ کے محبوب نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر، اے ابو بکر میری حقیقت کو یا اللہ جانتا ہے یا محمد رسول اللہ جانتے ہیں، میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا جملہ کامل ارشاد فرمایا، ایک ایسا جملہ کامل استعمال فرمایا، ایک ایسا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور آج تک وہ جملہ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں زینت بنا ہوا ہے، آج تک وہ محفوظ ہے۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں، علامہ حلبی لکھتے ہیں، علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں، وہ جملہ وہ کلام کون سا انہوں نے فرمایا تھا؟ مجھ سے پوچھتے جمال مصطفیٰ تو سنو، الرسول علی قدر مرسل، رسول اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کو پہلے چھوڑو، پہلے خدا کو جانو، نہ حقیقت خدا تمہیں سمجھ میں ہے، نہ حقیقت مصطفیٰ تمہیں سمجھ میں ہے۔ الرسول علی قدر المرسل، کہ مرسل سے پہلے مرسل کو سمجھو، نہ مرسل کی کنہ سمجھ میں آئے نہ حقیقت سمجھ میں آئے، وہ اتنا پوشیدہ کہ وہاں تک علم نہ پہنچ سکے، فکر نہ پہنچ سکے، خیال نہ پہنچ سکے، تصور نہ پہنچ سکے، عقل نہ پہنچ سکے، علم نہ پہنچ سکے، فکر بھی محدود، علم بھی محدود، خیال بھی محدود، تصور بھی محدود، کہاں تک وہ پہنچ سکو گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ وہ اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ سنریہم آیات فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ فرمایا مجھے پہچانو گے، مجھے
कैसे जान सकते हो? मेरी कुरान नहीं समझ सकते, मैं शान के एतबार से हर जगह मौजूद हूँ। हाँ, मेरी कुदरत के मज़ाहिर तुम देखना चाहो तो कहीं पहाड़ पर नजर आएंगे, कहीं जबलों को सार पे नजर आएंगे, दरिया को देखो मेरी कुदरत का मजहर है, अरे समुंदर को देखो मेरी कुदरत का मजहर है, सितारों को देखो मेरी कुदरत के मजहर है, आफताब और महताब को देखो मेरी कुदरत के मजहर नजर आते हैं, शम्सो कमर को देखो मेरी कुदरत के मजहर नजर आते हैं, जबल को सार को देखो मेरी कुदरत के मजहर नजर आते हैं, अब शार को देखो, असमार को देखो, अबहार को देखो, अमतार को देखो, अकमार को देखो, अबहार को देखो, बहर को देखो, लहर को देखो, समंदर को देखो, दरिया को देखो, फिजा को देखो, खिला को देखो, हर जगह मेरी कुदरत नजर आएगी और मेरी शान अगर देखनी हो तो मोहम्मद की जात में नजर आएगी। अल्लाह या रसूल अल्लाह। क्यों? बुखारी की हदीस है, मर रआनी फकद रअल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा है। तो सैयदुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न उन्होंने क्या बयान किया? अर रसूलो अला कदरिल मुरसिल, कि मुरसिल को समझो भेजने वाला कितनी अजमत वाला है, कितनी शान वाला है, कितनी कुदरत वाला है, कितनी ताकत वाला है, कितनी अजमत वाला है, कितनी बरतर और बाला जात है। तो जिसने इसको भेजा मखलूक में खुदा के बाद सबसे ज्यादा अजमत वाला, सबसे ज्यादा अकमल, सबसे ज्यादा अशरफ व जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। यही वजह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, जब चेहरा मुस्तफा को देखा तो बोल उठे, लौ लम तकुन फीहे आयातुम मुबय्यनतुन कानत बदीहतु तुम बी कबिल खबरी। वो अपने कसीदा में फरमाते, ऐ देखने वाले देखो, लौ लम तकुन फीहे आयातुम मुबय्यनतुन, अगर तुम्हें कोई और निशानी नजर न आए, कोई फजीलत नजर न आए, अरे चेहरा मुस्तफा को देख लो, कानत फीहे तुम बी कबिल खबरी, चेहरा मुस्तफा इतना रोशन है वो तुम्हें खुद ही बताएगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ। आखिरी बात अर्ज करता चलूं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को जब पता चला, यहूद के आलिम थे, किताबें पढ़ते रहे, बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े ज़की थे, बहुत बड़े फहम और फरासत के मालिक थे, बड़ा इल्म अल्लाह ने अता फरमाया था, बड़ी अक्ल के मालिक थे, बड़ी दानाई अल्लाह ने उनको दी थी, बड़ा फहम उनको मिला था, बड़ी शान और शौकत थी यहूद में, उलमा यहूद में बड़ी कदर मंजरत की नजर से देखा जाना, पहचाना, तस्लीम किया जाता था। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को पता चल गया आखिरी नबी ने आना है, आ गया है, चलो उनकी जियारत करते हैं, चलो उनके पास जाके बैठते हैं, चलो उनका कलाम सुनते हैं, चलो उनकी मजलिस में बैठते हैं, उनके कलामात को सुनेंगे, उनकी अजमत को देखेंगे, उनकी शान को समझेंगे, उनका चेहरे की जियारत करेंगे, उनके फरमुदात सुनेंगे, उनकी मजलिस देखेंगे, उनके खदोखार देखेंगे, उनके हुस्न जमाल को देखेंगे, तो चले बात करेंगे, बात सुनेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जब बारगाह सैयदुल कायनात में हाजिर होते, न कलाम सुना, न बात सुनी, न जिक्र सुना, जो ही चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ती है बाल उठते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पुकार उठे, हाँ जिसका जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा था, जिसका जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में किया था, जिससे पहले उलमा यहूद बयान करते आए, तस्लीम न किया तो वहां कर हम पढ़ते आए, तस्लीम करते आए, लेकिन मैं कहता हूँ फलम्मा तबय्यन, तो बात तो सुनी नहीं थी मगर चेहरे को देखा, मैं समझ गया कि अल्लाह के महबूब का चेहरा हो सकता है, किसी और का चेहरा नहीं हो सकता। तो मैं कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मेरे महबूब आप ही इरशाद फरमा दें, मैं तुम सब की जानब रसूल बन के आया हूँ। इलैकुम से भी कलाम पूरा हो सकता था मगर जमिया ताकीदन जिक्र फरमा दी, जिक्र कर दिया, फरमाया कि तुम सब की तरफ मैं रसूल बन के आया हूँ। अरे
سب کی طرف وہ رسول بن گیا ہے. عرشیوں کے بھی وہ رسول ہے, فرشیوں کے بھی وہ رسول ہے, نباتات کے بھی وہ رسول ہے, حیوانات کے بھی وہ رسول ہے, جمادات کے بھی وہ رسول ہے, جبریل کے بھی وہ رسول ہے, میکائیل کے بھی وہ رسول ہے, اولین کے بھی وہ رسول ہے, آخرین کے بھی وہ رسول ہے, اور عرشیوں کے بھی وہ رسول ہے, فرشیوں کے بھی وہ رسول ہے, حیوانات کے بھی وہ رسول ہے, مخلوقات کے بھی وہ رسول ہے, نباتات کے بھی وہ رسول ہے. ہر جو شے جس شے پر لفظ خلق کا اطلاق ہوگا, جو شے مخلوق ہوگی وہ مخلوق کے دائرے کے اندر داخل ہوگی, اس کے لیے رسول نبی اور رسول بن کے آئے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ کے بھی رسول ہے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. یا رسول محمد عرش پر بھی اللہ کا ذکر, محبوب کا ذکر, فرش پر بھی اللہ کے محبوب کا ذکر, جنت میں بھی محبوب کا ذکر, مومن جب قبر میں جائے گا وہاں بھی محبوب کا ذکر, زمین کے اوپر پھر بھی ان کا ذکر, عرش پر بھی ان کا ذکر. اللہ رب العالمین ہم سب کو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی سنن پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر طریقت شہزادہ محمد ظہیر الدین صاحب صدیقی خوبصورت بیان سے نواز رہے تھے, اور ماشاءاللہ بیان کے ایک ایک جملے سے غزنوی اور نیروی جھلک محسوس ہو رہی تھی. پتہ چل رہا تھا کہ حضور شیخ العالم کے خاندان کا فیضان و عرفان ان کے بیان سے بہت خوبصورتی کے ساتھ